آئیے آج کی گہری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے ڈاکٹر مصطفیٰ السبائی کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہم پہلو اور اسباق، اور آج ہم اس کے دوسرے باب پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ یہ باب مطلب نبوت کے اعلان سے لے کر حبشہ کی پہلی ہجرت تک کا جو دور ہے اسے کور کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، کون تھے وہ پہلے لوگ جو ایمان لائے، مسلمانوں کو کیا مشکلات پیش آئیں، اور ظاہر ہے ان سب واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ بالکل، اور یہ دور اسلام کی تاریخ کا ایک آپ کہہ لیں سنگ بنیاد ہے۔ اس میں واقعات بھی ہیں اور ساتھ ساتھ بہت گہری حکمتیں اور اسباق بھی پوشیدہ ہیں۔ کوشش کریں گے کہ واقعات کو ترتیب سے دیکھیں اور ان کے اہم پہلوؤں پر بات کریں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے وحی کا آغاز، غار حرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا جی، اور آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ تبھی جبرائیل امین پہلی وحی لے کر آئے۔ جی ہاں، بخاری شریف میں حضرت عائشہ کی روایت ہے، وہ بتاتی ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے۔ اچھا، بالکل صبح کی روشنی کی طرح واضح۔ پھر آپ تنہائی پسند کرنے لگے، کئی راتیں غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ پھر ایک دن اچانک فرشتہ آیا اور کہا اقرا، یعنی پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جی، فرشتے نے 3 بار آپ کو بھینچا زور سے، اور ہر بار یہی کہا پڑھو۔ تیسری بار چھوڑنے کے بعد فرشتے نے سورۃ العلق کی وہ پہلی 5 آیات پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ لمحہ تو مطلب تاریخ ساز تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رد عمل تھا، شدید گھبراہٹ، دل کا دھڑکنا، جی ہاں، گھر آ کر کہنا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ یہ کوئی انسانی منصوبہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک غیر معمولی، ایک الہامی تجربہ تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں فوری طور پر، ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اسی گھبراہٹ کی حالت میں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ سنایا اور اپنی جان کا خطرہ بھی ظاہر کیا۔ ہوں گے، مگر حضرت خدیجہ کا جواب کمال تھا۔ انہوں نے فوراً کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے معاملے میں مدد کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! یہ جو فوری یقین تھا نا حضرت خدیجہ کا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ صرف ایک بیوی کی جذباتی حمایت نہیں تھی، یہ ان کی گہری سمجھ بوجھ تھی کہ اتنی خوبیاں والا انسان اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ اور دیکھیں نا، یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ اللہ جب کسی کو منتخب کرتا ہے جی، تو پہلے اس کے کردار میں وہ بنیادیں رکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا کردار ہی آپ کی سچائی کی گواہی تھا۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اچھا، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، عبرانی جانتے تھے، انجیل کا علم رکھتے تھے، کافی بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ جب ورقہ نے سارا واقعہ سنا تو وہ ایک دم بول اٹھے، یہ تو وہی ناموس ہے۔ ناموس یعنی؟ جی، ناموس یعنی رازداں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام۔ کہا، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ اچھا۔ اور پھر انہوں نے کہا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیران ہو گئے، پوچھا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ جی ہاں، ورقہ نے کہا، ہاں، جو بھی آپ جیسا پیغام لایا اس کے ساتھ دشمنی ہی کی گئی۔ اگر میں اس دن تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن ان کا انتقال ہو گیا پھر جلدی۔ جی، کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ورقہ کی یہ گواہی جو اہل کتاب کے علم پر مبنی تھی، اس نے نبوت کی سچائی کو اور پکا کر دیا۔ صحیح۔ اور ساتھ میں آنے والے حالات کی طرف اشارہ بھی کر دیا، مطلب مخالفت ہوگی، یہاں تک کہ ہجرت کی نوبت آئے گی۔ اور یہی وہ نقطہ پھر واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ خود نہیں کیا تھا، ورنہ ورقہ سے تصدیق کیوں کرواتے؟ بات تو صحیح ہے۔ آپ کا خوف زدہ ہونا، یہ سب؟ جی، یہ سب آپ کی سچائی کی دلیل ہے۔ اچھا، تو اب دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کون لوگ ایمان لائے۔ پہلی شخصیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ جی، سب سے پہلے۔ پھر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت صرف 10 سال کے تھے، بچے تھے۔ جی، اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ کے بہت قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں۔
اور غلاموں میں سب سے پہلے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ترتیب بڑی دلچسپ ہے۔ دیکھیں نا، بیوی، سب سے قریبی کم عمر رشتہ دار، وہ غلام جسے بیٹی کی طرح پالا، اور سب سے گہرا دوست۔ جی بالکل۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر باہر سے جانتے تھے، آپ کے کردار کو، آپ کی سچائی کو۔ ان کا فوراً ایمان لے آنا یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور دعوت کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ صحیح۔ اور روایت میں آتا ہے کہ پیر کی شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ پہلی نماز ادا کی۔ اس وقت 2 رکعت ہوتی تھی صبح اور شام۔ جی بالکل، ابتدائی دور تھا۔ اچھا، پھر ایک دور آیا جب وہی کچھ عرصے کے لیے رک گئی، فترۃ الوحی کہتے ہیں اسے۔ جی ہاں، فترۃ الوحی۔ اس کی مدت کے بارے میں مختلف باتیں ہیں، 6 مہینے سے 3 سال تک، لیکن زیادہ صحیح قول 6 ماہ کا لگتا ہے۔ جی ہاں، 6 ماہ والا قول زیادہ مضبوط ہے، اور یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بہت سخت تھا۔ آپ شدید غم اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہوں گے، یہاں تک کہ یہ خیال آنے لگا کہ شاید نعوذ باللہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ امام زہری رحمت اللہ کا قول ہے کہ آپ اس غم میں کبھی پہاڑ پر چڑھ جاتے جی، تاکہ خود کو نیچے گرا دیں، لیکن جب بھی ایسا ارادہ کرتے، جبرائیل امین ظاہر ہوتے اور تسلی دیتے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اچھا، تاہم یہ وضاحت ضروری ہے کہ پہاڑ والا خیال براہ راست حدیث نہیں ہے۔ جی، یہ امام زہری کا قول ہے، مرفوع حدیث نہیں، لیکن یہ اس کیفیت کی شدت بتاتا ہے۔ شاید یہ وقفہ اس لیے بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی کی طلب اور بڑھے، اور پہلی وحی کی جو ایک ہیبت تھی وہ کچھ کم ہو۔ سمجھ میں آتا ہے۔ پھر وہی دوبارہ شروع ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چل رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی، جی، نگاہ اٹھائی تو دیکھا وہی فرشتہ جو حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے بیچ ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس سے بہت ڈر گیا، گھر آ کر کہا، مجھے ڈھانپ دو، مجھے ڈھانپ دو۔ اچھا، تب اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر کی آیات نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اور اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ تیز ہو گیا، مسلسل آنے لگی۔ جی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر دعوت دینا شروع کی۔ ہاں، یہ اگلا مرحلہ تھا۔ آپ ان لوگوں سے ملتے جنہیں آپ سمجھدار سمجھتے تھے، سلیم الفطرت جو حق بات قبول کر سکتے ہیں، جی، اور یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک چلا۔ یہاں ایک بڑی اہم حکمت عملی نظر آتی ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ کوئی ایسی بات لے کر آئیں جو پورے معاشرے کے نظام، عقائد، ہر چیز سے ٹکرا رہی ہو، پہلے آپ کو ایک ایسی کو ٹیم تیار کرنی ہوتی ہے جو نظریے پر پختہ ہو، قربانی کے لیے تیار ہو، بالکل، تاکہ اگر قیادت کو کچھ ہو بھی جائے تو وہ لوگ کام آگے بڑھا سکیں۔ یہ 3 سال اسی تیاری کے تھے۔ صحیح۔ تو اس عرصے میں کافی مرد و خواتین، جن میں معزز لوگ بھی شامل تھے، وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ جی، جب تعداد کوئی 30 کے قریب ہو گئی، تب اللہ کا حکم آیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی اب کھول کر بیان کرو جو حکم ملا ہے، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کرو۔ جی، الانعام 1594۔ اور بس جیسے ہی یہ اعلان عام ہوا، مکہ میں تو جیسے بھونچال آ گیا۔ قریش سخت ناراض ہوئے۔ ظاہر ہے، انہیں یہ کیسے گوارا تھا کہ کوئی ان کے باپ دادا کے دین کو غلط کہے، ان کے بتوں کو جنہیں وہ پوجتے تھے انہیں بے وقات قرار دے، اور ایک ایسے خدا کی بات کرے جو نظر نہیں آتا۔ قرآن نے کہا نا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یہ تو ان کی پوری اتھارٹی کو چیلنج تھا۔ بالکل، اور اسی کے ساتھ پھر ظلم و ستم کا دور شروع ہو گیا مسلمانوں پر۔ جی ہاں، اب کھلے عام ملنا، دین سیکھنا، یہ سب مشکل ہو گیا۔ تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرکز بنایا، دار ارقم، ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر۔ جی، کوہ صفا کے قریب۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ خود بھی شروع کے مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایمان والوں سے ملتے تھے، جی، انہیں قرآن سناتے، دین سکھاتے، ان کی تربیت کرتے۔ یہ دار ارقم گویا اسلام کا پہلا تعلیمی و تربیتی مرکز تھا، خفیہ، اور اس کا انتخاب بھی بڑا حکمت والا تھا۔ ایک نوجوان کا گھر تھا، زیادہ شک نہیں ہوتا تھا، صحیح، اور مقام بھی مرکزی تھا۔ یہاں یہ احتیاط ضروری تھی تاکہ اس نئی جماعت کو شروع میں ہی کچل نہ دیا جائے۔ یہ سبق ہے
کہ دائی کو تربیت کا انتظام کرنا چاہیے اور حالات خراب ہوں تو محفوظ مقامات، حکمت عملی۔ بالکل۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کریں، اوندر عشیرتک الاقربین۔ جی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، قریش کے قبیلوں کو نام لے کر پکارا، سب جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے تو مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ جی، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی، بت پرستی چھوڑنے کو کہا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب وہ بھڑک اٹھے۔ جی ہاں، شدید غصے میں کہا، تبن لک، تم برباد ہو، کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اور یوں خاندان سے ہی سخت مخالفت شروع ہو گئی۔ یہ واقعہ بھی اہم ہے۔ دائی کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنے قریبی لوگوں تک پیغام پہنچائے، وہ نہ مانے تو کم از کم ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مخالفت بعض اوقات بہت قریبی لوگوں سے بھی آ سکتی ہے۔ صحیح۔ اب قریش کھل کر تکلیفیں پہنچانے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور چچا ابو طالب، وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن خاندانی غیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، جی، بہت محبت کرتے تھے۔ وہ آپ کی پوری حفاظت کرتے رہے۔ قریش بار بار آئے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کرو، مگر وہ نہیں مانے، ڈٹے رہے۔ ایک دفعہ دباؤ بہت بڑھا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ذرا نرمی سے کہ بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں اٹھا نہ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگا کہ شاید اب چچا بھی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی بات کہی، جی، وہ مشہور الفاظ، خدا کی قسم چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی کوشش میں ہلاک ہو جاؤں۔ اللہ اکبر! کیا عزم تھا، کیا یقین تھا اپنے مشن پر! یہ کوئی دنیاوی مقصد تو ہو نہیں سکتا تھا، بالکل نہیں، یہ خالص اللہ کا کام تھا۔ یہ جواب سن کر ابو طالب بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ کہا، جاؤ بھتیجے، جو جی میں آئے کہو، میں تمہیں کبھی ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ جی، اس سے سبق ملتا ہے کہ دائی کا اپنا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی چیز اسے ڈگمگا نہ سکے۔ وہی یقین دوسروں پر بھی اثر کرتا ہے۔ بالکل، لیکن اس کے بعد مشرکین کا ظلم اور بڑھ گیا، خاص طور پر کمزور مسلمانوں پر۔ جی، بہت زیادہ۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ، انہیں اسی دور میں شہید کیا گیا۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ جی ہاں، کئی صحابہ کو اتنی تکلیفیں دیں کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ یہ اصل میں ایمان کا امتحان تھا، اور ان بزرگوں کی ثابت قدمی، سبحان اللہ، شدید ترین اذیتیں سہلیں لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ جی، ان کے لیے اللہ کی رضا، ضمیر کا اطمینان، یہ جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ اہم تھا۔ یہی وہ جذبہ ہے جو کسی بھی دعوت کو کامیاب کرتا ہے۔ پھر جب تشدد سے کام نہیں بنا تو قریش نے طریقہ بدلا، مذاکرات کی کوشش کی۔ اچھا، بات چیت کی؟ جی، عتبہ بن ربیعہ جیسے سردار آئے، انہوں نے کہا، آپ مال چاہتے ہیں، ہم آپ کو سب سے امیر بنا دیتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں، اپنا سردار بنا لیتے ہیں، بادشاہ بننا ہے وہ بھی حاضر ہے، یا اگر کوئی جین آسیب کا اثر لگتا ہے تو بہترین علاج کروا دیتے ہیں، بس آپ یہ نئی باتیں چھوڑ دیں۔ مطلب ہر طرح کا لالچ دیا۔ جی ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیشکشیں رد کر دیں اور جواب میں قرآن کی آیات سنائی، سورہ فصلت کی۔ بالکل واضح انکار۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مقصد دنیا نہیں تھی، صرف اللہ کا پیغام تھا۔ دائی کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ حق کے معاملے میں کوئی سمجھوتا، کوئی لالچ قبول نہیں کرنا۔ پھر جب ظلم حد سے بڑھ گیا اور قریش کسی طرح مانتے نظر نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا کہ کہیں محفوظ جگہ تلاش کریں۔ جی، فرمایا، تم لوگ حبشہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ حبشہ؟ ہاں جی، وہاں ایک بادشاہ ہے، نجاشی، جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، وہ انصاف پسند ہے، تم وہاں رہو یہاں تک کہ اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ یہ بہت ہی اہم اور بروقت فیصلہ تھا۔ اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جب جماعت کی جان خطرے میں ہو، فتنے کا ڈر ہو، تو ہجرت کرنا، محفوظ جگہ جانا،
ये जायज बल्कि जरूरी हो सकता है। ठीक। ये कोई बुजदिली नहीं, हिकमत है। दूसरा, हबशा का इंतखाब, जो एक ईसाई मुल्क था। जी। ये बताता है कि नजरियाती तौर पर अहले किताब जो अपने असल दीन पर कायम हों, वो मुशरिकों और दहरियों से मुसलमानों के ज्यादा करीब हैं। बुनियादी अकायद जैसे खुदा, वही, आखिरत, इनमें इश्तिराक पाया जाता है। सही। तो फिर पहली हिजरत हुई, 12 मर्द और 4 खवातीन खुफिया तौर पर निकले। जी। कुछ अरसे बाद एक अफवाह पर वापस आए कि हालात ठीक हो गए हैं। हाँ, ये गलत फहमी हुई थी। जी, मगर यहाँ आकर देखा तो हालात और खराब थे, लिहाजा दूसरी हिजरत हुई। इस बार तादाद ज्यादा थी, 83 मर्द और 11 खवातीन। माशाल्लाह, काफी बड़ी तादाद थी। जब कुरैश ने देखा कि हिजरत से तो मुसलमानों को एक महफूज ठिकाना मिल रहा है, तो उन्होंने आखिरी हरबा आजमाया, सबसे सख्त। वो क्या था? मुकम्मल बाइकॉट, समाजी और मुआशी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपके खानदान बनु हाशिम का और उनके हामी बनुल मुत्तलिब का। अच्छा। मतलब मुकम्मल कता ताल्लुकी। जी बिल्कुल। एक मुआहिदा लिखा, काबे में लटका दिया कि कोई उनसे लेन देन नहीं करेगा, शादी ब्याह नहीं करेगा, कोई मेल जोल नहीं रखेगा जब तक ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले न कर दे। ओहो, ये तो बहुत सख्त था। ये बाइकॉट शौबे अबी तालिब, एक घाटी थी, वहां हुआ और तकरीबन 3 साल चला। 3 साल? जी। ये अरसा बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब, मुसलमान और गैर मुस्लिम, सब के लिए इंतहाई मुश्किल था। भूख प्यास, खाने पीने की शदीद किल्लत। क्या खाते पीते थे फिर? लोग दरख्तों के पत्ते, सूखा चमड़ा उबाल कर खाने पर मजबूर थे। बच्चों के रोने की आवाजें बाहर तक आती थीं। अल्लाह अकबर। ये बातिल की जिद भी दिखाता है कि वो आसानी से हार नहीं मानता। एक तरीका नाकाम हो तो दूसरा उससे ज्यादा सख्त हरबा इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। आखिरकार 3 साल बाद कुछ रहमदिल सरदारों की कोशिशों से और अल्लाह की मदद से कि उस मुआहिदे को दीमक खा गई थी सिवाय अल्लाह के नाम के, ये मौजज़ा हुआ। ये बाइकॉट खत्म हुआ। लेकिन इस पूरे अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों का सब्र वो गैर मामूली था। यकीनन। तो ये था एक जायजा नबूवत के आगाज से लेकर शुएब अबी तालिब के खात्मे तक। वही का आना, पहले ईमान लाने वाले, खुफिया, फिर खुली दावत, मुखालिफत, जुल्म। जी, दार अरकम, अबू तालिब की हिमायत, पेशकशों को ठकराना, हबशा की हिजरतें और आखिर में ये सख्त तरीन बाइकॉट। और साथ साथ हमने कुछ अहम असबाब पर भी बात की। जी, जैसे नबी की तैयारी, हजरत खदीजा का किरदार, दावत की हिकमत अमली, सहाबा की इस्तकामत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़्म, अहले किताब से ताल्लुक और हक व बातिल की कशमकश। बिलाशुबा ये दौर हमें सिखाता है कि ईमान, सब्र और हिकमत अमली ये मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता बना ही लेती हैं। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। जी जरूर। देखें, उन पहले मुसलमानों ने जिस्मानी अजियतें सही, समाजी बाइकॉट झेला, भूख बर्दाश्त की, लेकिन ईमान पर समझौता नहीं किया। जी हाँ। आज हमें शायद वैसी जिस्मानी अजियतें ना हों, लेकिन नजरियाती हमले हैं, माशरती दबाव है, मुखालफत की नई शक्लें हैं। तो अपने उसूलों पर कायम रहने के लिए इन पहले मुसलमानों की कौन सी खूबियां हैं जो आज हमें सबसे ज्यादा अपनाने की जरूरत है? बहुत अहम सवाल है, इस पर जरूर गौर करना चाहिए। सुनने वालों का बहुत शुक्रिया कि आपने आज की इस गुफ्तगू में हमारा साथ दिया। उम्मीद है ये आपके लिए मुफीद रही होगी। जी, और अगर आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगी, आप समझते हैं कि इससे कुछ सीखने को मिला, तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, जानने वालों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये इल्म का सिलसिला चलता रहे। अगली नशिश तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।